بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کا، تمام پاکستانیوں کا اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آج یہاں جمع ہونا اور اپنی بیداری کا ثبوت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ آج ہمارے یہاں پر جمع ہونے کی وجہ 6 مہینے سے پاکستان کے اندر رجیم چینج آپریشن اور اپنی تمام حشر سامانیوں تباہ کاریوں کے ساتھ جاری ہے، اور ہر آنے والا دن اس قوم کے اوپر ایک تباہی بن کے گر رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کی زندگیاں، کوالٹی آف لائف ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہاں ہم نے ایمرجنسی کال دی۔ یہ چیری بلاسم اب سے 1 ہفتہ پہلے ملکہ کے انتقال پہ پتہ نہیں کیوں آیا تھا، وہ تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آئی، لیکن چلیے آ گیا، آ کر چلا گیا۔ اس کو ہم نے جانے دیا کہ چلو تم ایسے موقع پر آئے ہو کہ یہاں اس ملک کے اندر بھی لوگ جو ہے سوگ منا رہے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ چلا جائے گا، لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ اس بے شرم انسان کو عزت راز نہ آئی۔ امریکہ میں ہزاروں لاکھوں ڈالر 3 دن میں اپنے اوپر خرچ کروا کے واپسی پر اس نے ضرور ہاتھ لگا کر جانا تھا اپنے اس بھائی کو۔ یہ سمجھ رہا تھا کہ چھپ کر یہاں آئے گا اور پاکستانی اس کا نوٹس نہیں لیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کو بتا دیجئے۔ آج اس کو اس پلیٹ فارم سے بتا رہے ہیں کہ چاہے 1 گھنٹے کا نوٹس ہو، چاہے 1 دن کا نوٹس ہو، چاہے 1 ہفتے کا نوٹس ہو، پاکستانی برطانیہ میں جو رہتے ہیں وہ 22 کروڑ پاکستانی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان کی آوازیں یہاں 4 لوگ کھڑے ہوں، یہاں 40 لوگ کھڑے ہوں، یہاں 4000 لوگ کھڑے ہوں، یہاں 10,000 لوگ کھڑے ہوں، ہم اپنی آواز اٹھائیں گے اور ہم تجھے بتائیں گے کہ یہ ایک بیدار قوم ہے، اور تم بیٹھ کر اس قوم کے خلاف، یہ قوم کے خلاف سازش کرنے کے لیے آیا ہے، قوم کے خلاف سازش کرنے کے لیے آیا ہے۔ جس لٹیرے کو، جس بے شرم انسان کو سرکاری جہاز میں بٹھا کر بھگایا گیا تھا، جو پاکستان کی معاشی تباہی کا ذمہ دار ہے، جس کا نام اسحاق ڈار ہے، وہ شخص جس نے ان کی چوریوں کی کہانیاں طوطے کی طرح رٹ کر لکھوائی تھی، وہ شخص جس نے لکھ کر بتایا، جس نے بار بار قسمیں کھا کے بتایا کہ نواز شریف چور ہے، آج اسی چور کو آب زمزم سے نہلایا جا رہا ہے۔ آج اسی چور کو اسی طریقے سے انہی چوروں کی سرکردگی میں سرکاری جہاز میں بٹھا کر چھپا کر، یہ منہ اٹھا کر نہیں جاتے، یہ سر اٹھا کر نہیں جاتے، یہ چھپ کر جاتے ہیں، یہ گردنیں جھکا کر جاتے ہیں، یہ نقاب پہن کر جاتے ہیں۔ وہ دیکھ لو نواز شریف کے منہ سے اب تک یہاں سے اس کے ماسک نہیں اترے، وہ منہ چھپا کر نکلتا ہے یہاں سے بھی، وہ گاڑیوں میں نکلتا ہے، حکومت آنے کے بعد بھی اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر نکلتا ہے، آج بھی منہ چھپا کر نکلتا ہے، یہ سر چھپا کر۔ چھپ کر میٹنگ کر رہے تھے، ہم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ تم کہاں ہو گے آج، یہ نہ سمجھنا، ہمیں معلوم ہے کہ تم منہ چھپا کر نکلے ہو، لیکن یہ مت بھولنا کہ پاکستانیوں نے تمہاری چوری کا، تمہارے ظلم کا نوٹس لینا چھوڑ دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اور یہ جو اسحاق ڈار کو لے جا کر بٹھا کر واپس پاکستانیوں کے سر کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہو نا، یہ بھی کر دیکھو۔ ایک جھاکا رہ گیا تھا، مفتاح کو لا کر بٹھایا۔ آج وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس کے اندر محترمہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ مفتاح نے بڑا معاملہ خراب کر دیا جی، دیکھیں جی مفتاح بڑا بے عزت کروا رہا ہے، دیکھیں جی۔ اب وہ تو مفتاح کو سوچنا چاہیے تیری یہ اوقات ہے اس عورت کے آگے۔ بے شرم انسان تمہیں گالیاں دے رہے ہیں، تمہارے بارے میں گھٹیا باتیں کر رہے، تم پھر بھی چپکے ہوئے اس چیئر کے ساتھ، جو کہ تم بھی جانتے ہو کہ وہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو اس سے یہ لوگ الگ نہیں ہیں، یہ سے ڈیٹیچ کرنے۔ تو یہ جھوکا بھی کھل جائے، بلا کر بٹھا دو اس چور کو، 1 مہینے 2 مہینے کی بات ہے، بٹھا دو لے کر اسحاق ڈار کو بھی، کر کے دیکھ لے وہ بھی ارمان نکل جائے بہت سے لوگوں کا کہ اسحاق ڈار آئیں گے، اسحاق ڈار خون برسائیں گے، اسحاق ڈار ڈالر لے کر آئیں گے۔ پاکستان کو تباہ کرنے والا انسان جس نے سنبھالے گا پاکستان، بلا لو، لے آؤ، آنے دو، ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ صرف یہ بتا دو، حکومت تمہاری، قانون تمہارا، سیکیورٹی تمہاری، کمپنی تمہاری، تو یہ بیٹھا شخص،
یہ بھگوڑا مفرور عدالتوں سے بھاگا ہوا شخص جس کو بدقسمتی سے ہمارے ملک میں 3 دفعہ مسلط کیا گیا وزیر اعظم کے طور پہ، یہ کیوں نہیں اٹھ کے چلا جاتا؟ یہ کیوں نہیں جاتا؟ اسحاق ڈار کی گردن پتلی ہے یا اس کو پانی ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیج رہے ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ پھر اٹھے گا گونگلو اور پھر کہے گا میں آ رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہونے دیں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ وہ کہتی ہے، ایک اور آڈیو لنک نکلی، بھاگبری کہتی ہے پاپا مجھے لگتا ہے مشرف آنے والا ہے، پاپا مجھے لگتا ہے کہ یہ مشرف کو لانے والے ہیں، پاپا ہم اس کو روک تو نہیں سکتے، وہ تو لے کر آ جائیں گے۔ پتہ نہیں کن کی بات کر رہی تھی، مجھے نہیں معلوم، آپ سب کو پتا ہو تو بتائیے گا۔ وہ تو لے کر آ جائیں گے، وہ تو آ جائے گا، لیکن ہم یہ امپریشن نہیں جانے دے سکتے کہ ہم لیٹ گئے ہیں۔ کیا کہا؟ امپریشن نہیں جانے دے سکتے، یعنی لیٹ تو گئے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے، کچھ کرنا پڑے گا پاپا۔ تو کہتی ہے کہ ہم یہ امپریشن نہیں جانے دے سکتے کہ ہم لیٹ گئے، تو پاپا ایک کام کیجئے، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ ایک ٹویٹ کر دیجئے کہ ہم نے مشرف کو معاف کر دیا، میں نے پرانی باتیں بھلا دی، اس کو آنے دیجئے۔ یہ جو آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا، جو ٹویٹ ہوئی تھی کہ میں نے سب کو معاف کر دیا، تو کہتی ہے کہ پاپا ٹویٹ کر دیجئے، پاپا ٹویٹ کیجئے کہ ہم نے معاف کر دیا، یعنی مجبوری کا نام شکریہ، مطلب لے آؤ، ہم پہ سے چڑھ کے گزر جاؤ، ہمارے منہ رونتے ہوئے آگے بڑھ جاؤ، ہم کہہ دیں گے کہ ہم تو خود لیٹے تھے، ہم نے تو خود کہا تھا آؤ ہمارے منہ کے اوپر سے گزر جاؤ، ہماری مرضی کے بغیر ہمارے منہ پر سے کون گزر سکتا ہے؟ تو یہ تماشے جاری و ساری ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح اپنے داماد کے لیے بھارت سے مشیرین منگوانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف باتیں ہو رہی ہیں، اسی کے اندر کرائم منسٹر خود فرماتے ہیں کہ آدھی مشینری تو آ چکی ہے نا، یعنی ایک واردات ڈل چکی ہے۔ اپنے پرنسپل سیکرٹری سے وہ کہتا ہے کہ آدھی مشینری تو آ چکی ہے، تو پرنسپل سیکرٹری کہتا ہے کہ سر باقی منگوانے میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو ہمیں کیبنٹ میں لے جانا پڑے گا معاملہ، تو بات آگے نکل جائے گی، تو 3 مہینے کے لیے خاموش ہو جائیے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ منگوائیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جرم کرنے جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 22 کروڑ پاکستانیوں کو تو کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ مشین منگوائے جا رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا 3 مہینے رک جائیے، شاید ان کے خیال میں 3 مہینے بعد قوم بھول جائے یا ڈسٹ بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈار کا بیٹا آئے، ڈار کا پیو تو نہیں آ سکتا، لیکن جو بھی آئے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ قوم نہ تمہیں معاف کرے گی، نہ تم نے جو اس قوم کے ساتھ کیا نہ اسے بھولے گی اور نہ تمہیں بھولنے دے گی۔ ایک روپے کا حساب ہوگا، ایک اس تکلیف کا حساب ہوگا، اس تکلیف کا جو تم نے اپریل سے آج تک پاکستانیوں کو دی ہے، اس تکلیف کا، اس دکھ کا حساب ہوگا جو تم نے ان ماں کو دی ہیں جن کے گھروں میں تم لوگ جوتوں سمیت کودے تھے، جن کے لال تم لوگوں نے، جن کی بیٹیاں تم لوگوں نے گھروں میں گھس کے جن کو گرفتار کیا تھا۔ علامہ اقبال کی پوتی کا گھر تم نے مسمار کیا تھا، تم نے جوان اٹھائے تھے، تم نے گولیاں برسائی تھیں، تم نے شیل برسائے تھے، تم نے ماں کو، بہنوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو نہیں چھوڑا تھا، تم نے بچیاں رلائی تھی۔ کیا آپ میں سے کوئی شخص اس 7 سال کی بچی کا رونا بھولا ہے؟ کوئی شخص بھولا ہے؟ کیا بھولے گا؟ کیا بھولو گے؟ بتا رہے ہیں آج یہاں کر تمہیں ان 22 کروڑ پاکستانیوں کے بہاف پر جن کو تم نے دکھ دیا، جن کو تم نے تکلیف دی، جن کے گھروں کو تم نے روندا، جن کے دروازے تم نے توڑے، جن کے بچوں کو تم نے رلایا، جن کے بھائیوں کو تم نے گھروں سے 4 دن دور رکھا، جن کے بھائیوں کو، بیٹوں کو، شوہروں کو پابند سلاسل کیا، جن کے اوپر تم نے ظلم کیا، جن کے اوپر تم نے زیادتی کی، لیکن وہ آفرین ہے ان تمام لوگوں کے اوپر کہ ان کی زبانیں بند نہ ہوئی، ان کی آنکھیں نہ جھکی، ان کی گردن کھڑی رہی، اور آج بھی ہم ان کے ساتھ اور وہ ہمارے ساتھ سینہ سفر کھڑے ہیں۔ ہم یاد کرا رہے ہیں تمہیں کہ ہم نہ بھولے ہیں، نہ بھولیں گے، نہ بھولنے دیں گے۔ یہ جتنے دن تم یہاں بیٹھو گے یہ تمہارا اقتدار نہیں ہے،
یہ تمہارا اقتدار نہیں ہے، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہو، اور قوم اس کو نوٹ کرتی جا رہی ہے۔ ایف آئی آر کہیں اور نہیں کٹ رہی، ایف آئی آر کہیں اور نہیں کٹ رہی، ایک ایف آئی آر یہاں کٹ رہی ہے اور ایک ایف آئی آر وہاں کٹ رہی ہے۔ وہ بیٹھا ہے، تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ جب وہ اپنے بندے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے، جب وہ اپنے بندے کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لے تو تم چاہے جتنا زور لگا لو، جس کو بھی ساتھ میں ملا لو، جتنے بجے بھی عدالتیں کھلوا لو، کسی بھی طریقے سے اس کو نکالنے کی کوشش کر لو، 11 اپریل ہو کر رہتی ہے۔ اور جب 11 اپریل ہوتی ہے تو پھر قوم تمہیں بتاتی ہے کہ امپورٹڈ حکومت کیا بتاتی ہے، امپورٹڈ حکومت۔ یہ وہ نعرہ ہے جو قوم کے دل سے نکلا اور تمہارے دماغوں میں جا کر پیوست ہو گیا، تمہارے دلوں میں جا کر پیوست ہو گیا۔ تمہیں تکلیف رہی، تم نے 3 مہینے تم نے کوشش کری اس قوم کو دبانے کی، تم نے 4تھے مہینے اس قوم کو دھمکانے کی کوشش کی، تم نے 5ویں مہینے اس قوم کی کمر توڑنے کی کوشش کی، کمر توڑ مہنگائی، جس کے خلاف تم مہنگائی مارچ نکالا کرتے تھے۔ کیا نکالا کرتے تھے؟ مہنگائی مارچ نکالا کرتے تھے۔ آج وہی پیٹرول جو تمہیں 137 روپے کا مہنگا لگتا تھا، تم خود اپنے ہاتھوں سے 250 کو دے رہے ہو، اور بھاگ بھری کہتی ہے چاچا کو اسی آڈیو لیک کے اندر کہ چاچا میں نے سنا ہے کہ آپ نے پیٹرول بڑھانے کی سمری مسترد کر کے 10 لیکس ہیں، یہ والی بھی ایک ہے اس میں سے، میں نے سنا ہے کہ آپ نے پیٹرول بڑھانے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے، لیکن چاچا جی پیٹرول کے پرائسز تو بڑھانے پڑیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس کو کسی اور طریقے سے ڈیل کرنا پڑے گا، آپ کی امیج بلڈنگ کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ امیج بلڈنگ کرنی پڑے گی۔ اس کو میں اپنے طریقے سے دیکھتی ہوں، اس کے بعد جا کر جلسے میں کھڑے کر کہتی ہے میرا دل دکھتا ہے خدا کی قسم، میرے باپ کا دل دکھتا ہے خدا کی قسم، اور یہ جو پیٹرول کے پرائسز بڑھا رہے ہیں اس کو میں مسترد کرتی ہوں، میں نہیں مانتی، میرا دل دکھ رہا ہے۔ یہ وہ ڈرامے بازی ہے۔ گرتی ہوئی دیوار کو آخر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اپنے دوستوں کو، یہاں پر جتنے دوست جمع ہوئے ہیں آج، میں ان کو صرف اتنا بتانا چاہوں گا کہ دیکھو کپتان نے کل کہہ دیا ہے کہ آپ تمام لوگ الرٹ رہیں، میں کسی بھی وقت کال دے سکتا ہوں۔ تو جس طریقے سے کپتان نے کہا ہے کہ میں کسی وقت بھی کال دے سکتا ہوں، اسی طرح آپ کی پاکستان تحریک انصاف لندن، UK، کوئی بھی چیپٹر کبھی بھی آپ کو احتجاج کی کال دے سکتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ کس وقت بلایا ہے، یہ مت سوچنا کہ کتنے لوگ آئیں گے، یہ مت سوچنا کہ وہاں کیا ہوگا۔ 1 آدمی ہوگا تو وہاں ہم ہوں گے، 2 ہوں گے تو بھی ہم ہوں گے، 10 لوگ ہوں گے تو بھی ہم ہوں گے۔ ہم نے 10,000 لوگ بھی یہاں پر بلائے، ہم نے 5,000 لوگ بھی یہاں پر بلائے، اور آج ہم یہاں پر کھڑے ہو کر شارٹ نوٹس کے اوپر نوٹس دلانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے جمع ہو گئے کہ تم یہاں بیٹھ کر جو کارستانی کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو یا کرنے والے ہو وہ ان نوٹسڈ نہیں جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام لوگوں کے ساتھ نعرہ لگائیں گے پاکستان پاکستان عمران خان عمران خان اب راج کرے گی، اب راج کرے گی، اب راج کرے گی، اب راج کرے گی۔ اور کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔